تو حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا مطلب اور مفہوم بتانے سے پہلے ہم سبھی لوگ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبرہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، جسے ہم جمعہ کہتے ہیں، الوداع کہتے ہیں۔ الوداع کا مطلب یعنی رمضان کا مبارک مہینہ، یہ بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ ابھی خطبے میں الوداع والوداع یا شہر رمضان، اس کی فراق میں، اس کی جدائی میں جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے وہ بھی روتے ہیں، لیکن آپ روایتوں کو اٹھا کے دیکھیے، اللہ کی ہر مخلوق، ہر شے اپنی زبان حال، اپنی آنکھوں سے اشک بار ہوتی ہے۔ چرند پرند بھی روتے ہیں، کھیت کھلیان بھی روتے ہیں، ہری بھری جو گھاسیں ہیں وہ بھی زار و قطار روتی ہیں، یہاں تک کہ جو اللہ کی نوری مخلوق ہے وہ بھی آج اس دن روتی ہے، چونکہ اب رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ اور جو اہل اللہ ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں، جن کی اس مبارک شب میں کوئی ایسی شب نہیں گزری، کوئی ایسی رات جس رات میں انہوں نے عبادت نہ کی ہو، رب کی بارگاہ میں رویا نہ ہو، وہ مخلوق نیکوکار لوگ بھی آج کے دن اور آخر تک زار و قطار روتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یوں تو اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے بندوں کی باتیں ہر وقت سنتا ہے، لیکن یہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت جل مجدہ خاص تجلی فرماتا ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس مبارک مہینے کا ادب نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی، طاقت و توانائی ہونے کے بعد بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم، ایک روزہ چھوڑنے کا حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑ دیا تو رمضان کے بعد ساری زندگی روزہ رکھ کے اس کی پورتی لانا چاہے تو لا نہیں سکتا، اس کا بدلہ دینا چاہے کہ میں پوری زندگی بھر، یعنی مرتے دم تک اس روزے کا اجر پالوں، پوری زندگی روزہ رکھے، تب بھی وہ اجر، وہ ثواب نہیں پا سکتا جو اللہ اپنے بندے کو روزے کی اس مبارک مہینے میں ایک روزہ رکھنے کا اجر دیتا ہے۔ آپ ذرا ثواب دیکھیے، لیکن پھر بھی لوگ روزے سے غافل ہیں، نمازوں سے غافل ہیں، دعاؤں سے غافل ہیں۔ ابھی 27ویں شب تھی، اس میں چند ہی حضرات ہوں گے جنہوں نے شب بیداری کی، یہ تو سارے لوگ غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ یہ مبارک رات ابھی 29 کی رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے، جاگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ ہمیں آپ کو چاہیے کہ اس مبارک شب میں جاگ کر اللہ کو راضی کریں۔ تو اللہ رب العزت قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ آخر کیوں؟ تم پر بھی فرض ہوئے، تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی فرض ہوئے، اس کا ریزن کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟
مقصد یہ ہے اپنے بندے کو متقی اور پرہیزگار بنانا، نیک بنانا، صالح بنانا، گناہوں سے بچتا رہے، رب کی عبادت کرتا رہے اور اپنی جبینوں کو سجدوں سے روشن و منور کرے۔ جب جائے گا انشاءاللہ دنیا سے تو قبر بھی اس کی حفاظت کرے گی، حشر بھی اس کا حفاظت کرے گا۔ تو حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی جب پہلی شب آتی ہے، جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے، محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، پیار کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، جیسا ایک باپ اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت اس مبارک شب میں ہر دن کوئی ایسا لمحہ نہیں جو اپنے بندوں کو محبت کی نگاہوں سے نہ دیکھتا ہو۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ جس بندے یا بندی یا جس مخلوق پر نظر کرم ڈالے، محبت کی نگاہوں سے دیکھے، پھر قیامت کے دن اسے عذاب نہیں دے گا، اور ہر دن 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے، جب 29ویں شب آتی ہے، یعنی چاند رات جب 29ویں شب آتی ہے تو جتنے بھی آزاد کیے ان کا مجموعہ کر کے، برابر کر کے، اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے گناہ گاروں کو آزاد فرما دیتا ہے۔ اور جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے خوشیاں مناتے ہیں، جھومتے ہیں، جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کے جشن کو دیکھ کے، ان کو خوش اور خرم دیکھ کے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں ان بندوں نے پورا کام کیا، پورے رمضان روزے رکھے، گناہوں سے دور رہے، جو چیزیں میں نے ان کے لیے مباح کی تھیں انہوں نے وہ بھی اپنے اوپر رمضان کے مبارک اور بابرکت مہینے میں حرام کر لی۔ کھانا کیا حرام ہے؟ نہیں، جائز ہے۔ اپنی سگی بیوی دن کی سمت میں چھو نہیں سکتا، محبت کی نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ کہیں شہوت غالب آ گئی اور ہم جو ہے اپنی بیوی سے ملاقات کر بیٹھے ہیں، روزے کا ثواب کھو دیں، پھر اس کا جو ہے کفارہ بھی بڑا تگڑا ہے، بہترین لذیذ کھانا ہے۔ پھر اگر وضو بنانے کے لیے جاتا ہے، نماز کے لیے وضو بناتا ہے، تو اگر تھوڑا سا قطرہ اگر زبان پر رہ جائے تو بار بار تھوکتا ہے۔ آخر کیوں؟ کہ کہیں میرا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ اچھا، خراب ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مطلب خرابی تو ہو جائے گا۔ جیسے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم کسی کا مال چھین لیتے ہیں، اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہم کسی کا ناحق مال دبا لیتے ہیں، اس وقت ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن روزے کی حالت میں ہمیں سب یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہماری نگاہوں میں، ہمارے دل میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی تصور ہر کام میں ہو جائے تو انشاءاللہ پھر انسان تمام بلاؤں اور بیماری سے دور رہے گا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر ہے، دوسرے جو انسان نیک کام کرتے ہیں ان کا بدلہ ان کو دیا جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ خود اس کو بندے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اب جب خود رب حاصل ہو گیا تو پھر کوئی چیز رہی جو اس کو ملے نا؟ تو روزے کی حالت میں پانی جیسی لذیذ چیز، ٹھنڈا مشروب چیز اس کو بار بار تھوکتا ہے۔ کیوں؟ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسا بابرکت روزہ ہے، اس میں کوئی ریا نہیں، کوئی دکھاوا نہیں۔ اور چھوٹا بچہ بھی اگر ہے، اس سے بھی کہا جائے کہ ایک آڑ میں لے کر کے جایا جائے اور اس نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور اس سے کہا جائے بیٹا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ افطار کر لو، وہ بچہ بھی منع کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بچپن کا زمانہ ہے، اعلیٰ حضرت کے والد صاحب ان کے یہاں روزے رمضان کے مبارک مہینے میں وہ فرینی بولتے ہیں دودھ کی، تو وہ تیار کی گئی۔ تو 12 ساڑھے 12 2 بجے بھوک سے نڈھال ہو گئے، چہرہ تھوڑا سا زرد ہو گیا اور کافی حالت خراب ہو گئی۔
تو ان کے والد بزرگوار روم کے اندر لے کر کے گئے اور کہا کہ بیٹا بچوں کے روزے جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، بہرحال یہاں آپ کھا لیجئے، یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت چھوٹی سی عمر میں کہتے ہیں ابا جان جس کے حکم سے روزہ رکھا ہے کہ اب وہ ان پردوں میں نہیں دیکھ رہا ہے، جن کے حکم سے، جس کے حکم سے روزہ رکھا ہے، تو بندہ مومن کا یہ تصور رہتا ہے کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے اس کی نگاہوں کے سامنے اللہ رب العزت رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اسی لیے وہ مباح چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ اب جب مباح چیزیں پانی ہے، کھانا ہے، پھل ہیں، فروٹ ہیں، بہترین مشروب چیزیں ہیں، جب یہ اس نے اپنے اوپر حرام کر لی، پھر روزے کے عالم میں جو اشد حرام چیزیں ہیں، گناہ ہے، جھوٹ ہے، تو بدرجہ اولا روزے کی حالت میں اس سے بچ جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک بندہ روزے کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس مبارک مہینے میں اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، ایک روایت میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، ایک روایت میں رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، ایک روایت میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو شیاطین، سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے اب ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، یعنی جب جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو کوئی دروازہ اب پورے مہینے بند نہیں کیا جاتا۔ اگر اس مبارک مہینے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے، قبر میں اس سے سوال بھی نہیں ہوں گے۔ دعا یہ کرنا چاہیے یا اللہ ہمیں رمضان کے مبارک اور بابرکت مہینے میں موت عطا فرمائے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، اس کے بعد میں تو شاہجہاں میں